Assalamu alaikum. I am Mariam, and in this video, we will show some aspects that led to the migration of Afghan refugees. The history of Afghan migration to Pakistan is deeply rooted in geopolitical events and conflicts. One of the most notable periods of migration began in 1979 as the Soviet Afghan War began. As the Soviet-Afghan War began, many Afghan citizens began to flee the country. The ensuing decade of violence at the hands of Soviet forces encouraged thousands more to follow, escaping what some considered to be difficult if not impossible situations, which included the threats of massive arrest, execution, attacks on public gatherings, the destruction of Afghan infrastructure, as well as targeting of Afghanistan agricultural and industrial sectors. As a result, nearly 3 million Afghan refugees escaped to Pakistan and about 2 million to Iran throughout the decade. In 2005, the government of Pakistan began registering all Afghans, and the number of registered Afghans were reported at 2.15 million in February 2007. They received computer-generated proof of registration cards with biometric features similar to the Pakistan's computerized national identity card, but with Afghan citizens on its front. Between 2010 and at the end of 2012, a reported 229,000 Afghan refugees returned from Pakistan. Now, in 2023, Pakistan has begun mass deportation of undocumented Afghans residing in our country illegally, including thousands of people who escaped the Taliban's rule. In October, the Pakistani government gave 1.7 million Afghan refugees living in the country until November 1 to leave voluntarily, otherwise faced arrest and forced deportation. Police also warned landlords to avoid renting homes for undocumented refugees. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. اللہ کا کرم. بھائی جان، یہ جو پاکستانی گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ افغان سٹیزن جو ہیں جو اللیگل طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو پاکستان سے نکال دیا جائے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن پاکستان گورنمنٹ نے جو لیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کیوں صحیح ہے اور کیوں غلط ہے؟ اگر میرا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک طرح سے ڈیسیجن پاکستان کے حق میں بہتر ہے. وہ کیسے کہ جو اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، جو رجسٹر نہیں ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کا ڈیٹا ہمارے پاکستان گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، کیا ان کی پروسیس چل رہے ہیں، وہ پاکستان کو اس کی انفارمیشن نہیں ہوگی، جس وجہ سے انٹیلیجنس ایجنسی کو بہت مشکلات کا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ جو مطلب کوئی بھی اگر وہ کرائم وغیرہ کرتے تو ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے؟ بالکل یہی بات ہے. ہم پولیس کو پکڑنے میں مشکل ہوگی کہ ان کا بایو ڈیٹا ہی نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ وغیرہ کا نہیں پتہ کدھر رہتے ہیں کدھر نہیں رہتے. تو اس لیے جو اللیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، جو رجسٹر نہیں ہے، ان کو واپس بھیجنا، ملک بدر کرنا، ملک بدر کیا ان کے اپنے ملک میں دوبارہ بھیجنا بالکل اچھا فیصلہ ہے. مگر جو ہمارے گورنمنٹ سے ایز اے ریفیوجی رجسٹرڈ ہے، یعنی یہ جو پروسیس ہمارا پاکستان نادرا کا ہے، تو اس کے مطابق جس نے سارے ڈاکومنٹس فل کیے ہوئے ہیں اس کو نکالنا غیر قانونی ہے اور بہت غلط فیصلہ ہے کہ جو آلریڈی رجسٹر ہیں، جو ادھر رہ رہے ہیں، جن کا کاروبار ادھر ہے،
ان کو آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ کیونکہ وہ 30 سال سے سیٹلڈ ہیں، بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، مگر مسئلہ آتا ہے دہشت گردی کی وجہ سے ان کا جو رجسٹر نہیں ہے، اور دہشت گرد موسٹلی رجسٹرڈ نہیں ہوتے، جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کدھر سے آگے کدھر سے نہیں آئے. تو میرے خیال سے یہ فیصلہ صحیح ہے، جو رجسٹر نہیں ہے ان کو نکالنا چاہیے. ہاں جو رجسٹر ہے ان کو نکالنا بہت غلط بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے افغان سٹیزن اللیگل جو افغان سٹیزن ہیں ان کو پاکستان سے نکالنے کا یا واپس بھیجنے کا، یہ آپ کے نزدیک صحیح فیصلہ ہے گورنمنٹ کا یا غلط فیصلہ ہے؟ دیکھیں اس کی 2 ڈائمینشنز ہیں. جی سر. یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے ظاہر افغانس کے لیے. جو افغان اس وقت جنہیں واپس بھیجا جا رہا ہے، جنرلی میجورٹی آف دیم وہ پاکستان میں پیدا ہوئے. بالکل. انہیں ان کے یہیں پہ سوشل ریلیشن شپس ہیں، سوشل کیپٹل ہے، انہوں نے یہیں پہ زیادہ تر نے شادیاں بھی ادھر ہی کیں، بچے بھی یہیں پہ پیدا ہوئے. تو یہ بہت بڑا ہیومن کرائسس ہے. اگر اس کو اس مطلب ہیومینٹی کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ تو بہت ایک برا فیصلہ ہوگا کہ کسی کو ڈسپلیس کرنا آفٹر 40 ایئرس اپنی پلیس سے، تو جب کہ ان کے لیے ایک الٹرنیٹیو مینس یوز کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر اس کو سیکیورٹی پر سینس میں دیکھیں، پاکستان کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں، تو ان میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں گورنمنٹ نے آپشن دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو لیگل کروائیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو لیگل نہیں کروایا. یہ زیادہ تر لوگ کرائمز میں انوالو ہیں، اور جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، کسی قسم کا ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے. جب اویلیبل نہیں ہے، کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو ان کا کسی کورٹ میں ٹرائل بھی نہیں ہو سکتا. اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ٹیررزم میں انوالو رہے ہیں ان کو ٹریس بھی نہیں کیا جا سکتا. تو سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان لوگوں کو ریگولرائز کرنا. جو ریگولرائز نہیں ہو سکے، یہ تقریباً 1.7 ملین کے اراؤنڈ لوگ ہیں. تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے کہ انہیں یہاں سے نکالا جائے. تو مطلب اگر آپ اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھیں گے تو ان لوگوں کو ڈسپلیس کرنا ظاہر ہے کہ ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس ہے، بڑا پرابلم ہے. لیکن اگر سیکیورٹی سینس میں دیکھیں گے تو یہ فیصلہ اسٹیٹ کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے. آلدو افغانستان نے اس پہ ریزسٹنس شو کی ہے، اور ممکن ہے کہ فیوچر میں اس کے اوپر ریزسٹنس جو ہے وہ کوئی کسی اور سائڈ پہ بھی جائے. لیکن بہرحال اس کو مینیج کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، دونوں اسٹیٹس کی ذمہ داری. میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی پرپزز میں فیصلہ ٹھیک ہے. افغانستان کے لوگوں کو بھی، جو افغانیز یہاں پہ تھے، انہیں بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ریگولرائز کرتے. امیگرینٹس کو ریگولر ہونا چاہیے، لیگل آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر ظاہر اب انہیں واپس بھیجنا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. اچھا بیٹھ سکتا ہوں میں؟ بیٹھیں. اچھا بھائی جان آپ سے ایک سوال کرنا تھا. یہ جو پاکستان گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے جتنے بھی افغان سٹیزنس اللیگلی ہمارے کنٹری میں رہ رہے ہیں ان کو واپس ان کے کنٹری میں بھیجنے کا، ملک بدر کرنے کا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ڈیسیجن ہے؟ مطلب آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کیسا اس کو ڈیسیجن کو سمجھتے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی یہ تو بہت اچھا ڈیسیجن ہے، کیونکہ جتنے بھی اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو ان کے ملک واپس بھیجنا چاہیے. یہ ادھر آ کر ہماری اکانومی کو تو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں امن کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا تو مطلب آپ کیا کہتے ہیں، اب جس طرح 30 40 50 سال سے یہ لوگ یہاں پہ ہیں، تو جو بھی ان کی نیو جنریشنز ہیں، کچھ لوگوں نے یہیں پہ شادیاں کی ہوئی ہیں، یہیں پہ ان کے بیوی بچے ہیں اور ان کی نسل یہیں پہ چل رہی ہے. تو جو کچھ ہیں جو اب پاکستان کا، جن کو آئی ڈی کارڈ جو نیشنلائز ہو چکے، جن کو آئی ڈی کارڈ مل چکا ہے، تو وہ تو ان کو مطلب پاکستان میں وہ تو ایک پاکستان کے سٹیزن بن چکے ہیں. تو باقیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اگر آپ اس مسئلے پہ غور کریں نا، تو جو افغانی یہاں پر 30-40 سال پہلے سے رہ رہے ہیں، جو آپ کو پتہ ہوگا ضیاء الحق کے دور میں ان کو مطلب اجازت ملی یہاں پہ آنے کی، جب USSR نے ان پہ حملہ کر دیا تھا، تو وہ جو تب کے ادھر رہ رہے ہیں وہ تو نیشنلائز ہو چکے ہیں. اس کے ان کو شناختی کارڈ مل چکے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ مل چکے ہیں، مطلب وہ اب پاکستانی ہو چکے ہیں. تو ان کو نہیں نکالا جا رہا، نکالا ان کو جا رہا ہے جو اللیگلی رہ رہے ہیں، جن کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے پاکستان میں، جو صرف افغانی ہیں.
جو یہاں پر نہ ان کو پھر یہ جرم کرتے ہیں، ان کو نہ ٹریس کیا جاتا ہے، پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو میری نظر میں ان کو لازمی نکالنا چاہیے یہاں سے. اچھا. تو اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی 2-3 بار ہم لوگ سن چکے ہیں کہ جی افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، جو انلیگل رہ رہے ہیں ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جا رہا ہے، بٹ ایسے 2-3 بار ہو چکا ہے، بٹ یہ پھر بارڈر کراس کر کے پھر ایسی نوبت کیوں آتی ہے کہ پھر واپس آ جاتے ہیں؟ مطلب ایسا ہمارا سیکورٹی سسٹم کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو سب سے بڑی ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہمیں کیوں یہ چیز بار بار کرنی پڑتی ہے. ہمیں کوئی ایک ہی دفعہ ایسا میکانزم بنانا چاہیے کہ جس کے تحت بس ایک دفعہ جائیں اور پھر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ڈیورنٹ لائن کے اوپر باڑ لگ چکی ہے، ادھر چوکیاں بن چکی ہیں. تو جب چوکیاں بن چکی ہیں تو یہ پھر کس طرح پار کر کے آ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا ایک اس طرح کا میکانزم ہونا چاہیے کہ اگر ایک دفعہ ان کو نکال دیا آپ نے تو پھر آپ اپنا اتنا نظام سیٹ رکھیں کہ یہ واپس نہ آ سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جن کے حال چال ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. اچھا بھائی جان یہ جو پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا ڈیسیجن ہے کہ افغان سٹیزن جو ہے نا ان کو پاکستان سے جو انلیگل طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان سے نکال دیا جائے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن غلط ہے یا صحیح ہے، یا مطلب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کس اینگل سے غلط ہے اور کس اینگل سے یہ جو ہے ڈیسیجن ٹھیک ہے پاکستان گورنمنٹ کا؟ اچھا، جو یہاں پہ افغانی لوگ جو انلیگل رہ رہے ہیں ان کے اگینسٹ اگر حکومت ایکشن لے رہی ہے تو ان کو نکال کے ان کے لیے ویزا بنا دیں، ان کو لیگلائز کر دیں، ان کو ادھر پہ اپنی رہائش اور ان کے جو اپنے گھر ہیں جو اپنے پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے گھر بنائے ہیں ان کو اپنے ہی گھر دے دیں. کیونکہ وہ 40 سال سے بلکہ 50 سال سے وہ یہاں رہ رہے ہیں. اس وقت ان کو یہ لیگلائز کر دینا چاہیے تھا. اگر اس وقت انہوں نے یہ غلطی کی ہے حکومت نے تو ابھی اسی پہ ایکشن لے لیں اور اس کو لیگلائز کر کے واپس بلا لیں. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو پچھلے 50 سال سے وہ رہ رہے ہیں کہ ان کا وہ سارا خراب نہ ہو جائے اس لیے ان کو پاسپورٹ دے رہے ہیں. تو جو انلیگل طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور جو نہیں اس بات کو مانتے کہ پاسپورٹ، تو ان کا لائق کیا ہونا؟ انلیگل کے لیے تو کوئی وے بھی نہیں ہے نا، یہ تو ان کے لیے حق بھی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کے لوگ ہیں وہ ادھر پاکستان میں رہ کے انلیگل طریقے سے وہ رہے. میں کہتا ہوں کہ حکومت سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اس کو باہر بھیج کے اپنے ملک میں اس کے لیے ویزا پرووائڈ کر کے دوبارہ اس کو لیگلائز کر کے اس ملک میں رہنے کی جو ہے نا اس کو جگہ دے دے. کیونکہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہ کلمہ گو ہیں، وہ سارے بھائی ہیں، خواہ وہ پٹھان ہیں، خواہ وہ افغانی ہیں، خواہ جو بھی ہیں وہ سارے بھائی ہیں. اوکے تھینک یو بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے کویشچن کرنا تھا کہ یہ جو پاکستان گورنمنٹ نے انلیگل افغان ریزیڈنٹس کو نکالنے کی یہ ایک فیصلہ کیا، یہ آپ کے نزدیک ٹھیک فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ یار اگر اس فیصلے کو آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو یہ ایک طرح صحیح بھی ہے اور ایک طرح غلط بھی ہے. کیونکہ جو ہماری پالیسیز گورنمنٹ نے کی ہیں انہوں نے کہا کہ فرسٹ فیز میں ہم ان کو نکالیں گے جو بغیر کسی جو ہے ڈاکومنٹیشن کے ہمارے پاس آئے ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے لائن نہیں تھی، لائن آف کنٹرول افغانستان پہ نہیں بنی ہوئی تھی، تو لوگ انلیگلی آتے تھے اور بزنس سیٹ اپ کرتے تھے. اور جس طرح آپ کے پاس اگر آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ہی نہیں ہے تو آپ جو ہے ان کو نوکری نہیں مل سکتی تھی. تو وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں جو نہیں ہونی چاہیے تھی ان میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو کر رہے تھے اپنے آپ کو. تو اس کی وجہ سے جو کرائم ریٹ تھا وہ اگر آپ نے کراچی میں دیکھا ہو جو ابھی رپورٹ آئی ہے ان میں سے انہوں نے کہا ہے 57% جو انہوں نے پکڑے ہیں ان میں سے وہ سارے وہ افغانیز ہیں. تو یہ اس وجہ سے بھی بہت ہے. لیکن جو ہمارے چھوٹے کاروبار ہیں جس طرح آپ کے جو وینڈرز ہیں اسٹریٹ وینڈرز اور یہ جس طرح چھوٹا موٹا کاروبار ہے یہ ہمارے افغانیوں نے بہت سروائیو کرایا ہے. اور وہ لوگ جو کام کرنے آئے تھے انہوں نے کام کیا اور جو لوٹنے آئے تھے انہوں نے لوٹا. تو ہمارا یہ تھا کہ پہلے ہم اس کو پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے جو ہم نے حکومت نے کیا ہے کہ جو لوگ تھے جیلوں میں ان کو پہلے افغانستان بھیجیں. اور اس کے بعد اب اگر یہ بھی حکومت کر رہی ہے کہ سب کو نکال رہی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. لوگوں کے گھر گرا رہی ہے، لوگوں کے بزنس گرا رہی ہے، ان کے کروڑوں اربوں کے بزنس میں نے دیکھے ہیں ایسے کہ ان کے سیٹ اپ ہوئے ہیں. ان کو پہلے پراپر ٹائم دینا چاہیے کہ اپنے آپ کو کلوز کریں، یا پھر ان کو جو ہے جن کے اچھے بزنس سٹارٹ ہوئے ہیں کہ ان کو اتنا موقع مل سکے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دم جو ہے نا سیٹ اپ خراب نہ ہو کہ وہ جا کے کسی دوسری جگہ بھی اپنے آپ کو سیٹ اپ کر سکیں. تو افغانستان میں یار جو ہے فرسٹ فیز میں کی تو میں حمایت کرتا ہوں کہ جو انلیگلی آ رہے تھے ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن وتھ پراپر جو ہے نا آپ کی ڈاکومنٹیشن اینڈ وتھ پراپر میتھڈ. یہ نہیں کہ آپ ایک دن ایک بندے کو گھر سے اٹھائیں اور اس کو جو ہے آپ ترکھم بارڈر پہ چھوڑیں، ایسے نہیں. اس کا پورا ادھر جو خاندان ہے اس کو، کیونکہ یہاں لوگ ایسے بھی ان کو بھی نکالا جا رہا ہے جو پیدا ادھر ہوئے ہیں، ابھی ان کی عمر 30-40 سال ہے، 40 سال سے گوان زیادہ ہو گئے ہیں.
تو ان کو میرا خیال تھا جو ادھر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ادھر رہنا چاہیے تھا. باقی ہر اپنے بندے کی اپنی اوپینین ہے, اپنی رائے ہے. میری اوپینین یہ تھی. تھینک یو. ہلو السلام علیکم. جن کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی آپ کا نام؟ محمد علی. اچھا محمد علی بھائی آپ سے کوشچن کرنا تھا. تو جتنے بھی افغان سٹیزنز ہیں جو پاکستان میں لیگلی رہ رہے ہیں تو ان کو کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے کنٹری سے ان کو اپنے واپس کنٹری میں بھیجنے کا, ملک بدر بھی کیا ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجنے کا, تو اس ڈیسیجن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل صحیح ہے, کیونکہ افغان ریفیوجیز جو بھی آ رہے ہیں جن کے پاس ایک پراپر شناخت ہے, جو لیگلی پاکستان میں آ رہے ہیں وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں, ان کو کوئی بھی پاکستان سے باہر نہیں نکال پایا. لیکن جو انلیگل تھے, جو کہ مطلب جن کے پاس کوئی شناخت نہیں تھی, تو اوبویس بات ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ہو, پاکستان کو چھوڑیں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی ملک میں اگر شناخت کے بغیر رہ رہا ہے تو وہ اوبویس بات ہے کہ وہ اس کو کنٹری سے نکال لیتے ہیں. تو اس کا بہترین حل جو پاکستان نے کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے, کیونکہ جو افغان ریفیوجیز ہیں جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ یہیں پہ موجود ہیں ابھی بھی. جو انلیگل رہ رہے ہیں تو ان کو ہمارا کام بنتا تھا کہ ہم نکالیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کرائم ایکٹیویٹیز کہاں تک چلی گئی ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ کرائم ایکٹیویٹیز میں مختلف, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف افغان ہی انوالو ہیں یا صرف جو ہے نا باقی کوئی انوالو ہے, نہیں. اگر کوئی بندہ کسی کے پاس ایک لیگل جو ہے نا ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کرائم ہوتا ہے ایک جگہ پہ اور آپ اس بندے کو شناخت ہی نہ کر پاؤ, وہ آپ کے ریکارڈ میں موجود ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو کس طرح پکڑو گے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا اگر یہ اس سال میں دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, تاکہ جو کرائم ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوں. اور ہم افغان ریفیوجیز کو بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ لیگلی آنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو موسٹ ویلکم. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت جو ہے نا لونگ ہیں, تو وہ ان کو ہمیشہ ویلکم کرتے رہیں گے.